کا میرا عنوان ہے ایک مرد کا اپنی زندگی میں صرف ایک عورت سے نکاح کرنا یعنی مونوگمی اور اس کے مضمرات یعنی سائیڈ افیکٹس۔ صرف ایک عورت سے نکاح کرنا ایک غیر اسلامی کسٹم ہے۔ ایک زوجیت کے کسٹم سے یعنی مونوگمی صرف ایک عورت سے نکاح کرنے کے رواج سے خواتین کے لیے یعنی معاشرے میں خواتین کے لیے بہت بڑی آزمائش اور مصیبت بن چکا ہے۔ معاشرے میں مطلقہ، بیوہ اور عمر رسیدہ لڑکیاں بھی ہوتی ہیں۔ اگر ایک مرد صرف ایک ہی عورت سے شادی کرے تب بھی معاشرے میں ایک کثیر تعداد بیوہ مطلقہ قوانین لڑکیاں بغیر زوج کے رہیں گی۔ اس مسئلے کا صرف دو حل ہیں، یا تو وہ خواتین کسی شادی شدہ مرد سے نکاح کر لیں یا پھر زندگی بھر بغیر نکاح اور خاندان کی تشکیل کے رہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ سے کام لیتی ہیں، وہ جانتی ہیں کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی جائے گی نکاح کے امکانات بھی کم ہوتے جائیں گے، چونکہ معاشرے میں پہلے ہی سے جوان اور خوبصورت لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، تو اس 20-30 سال عورت کی بیوہ سے کون نکاح کرے گا؟ عمر بڑھتی جائے گی، رشتہ اور نکاح کے امکانات بھی کم ہوتے جاتے ہیں۔ آپ کی بیٹی، بھانجی یا بہن بیوہ ہو جائے اور اس کی عمر 30-35 سال ہو اور اس کے پاس 2-3 بچے بھی ہوں، تو اگر خدا نخواستہ بیوہ ہونا اس کے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ بیوہ ہونے کے بعد وہ کیا کرے؟ ظاہر ہے اس مرد تک اس کے والدین بھی گزر چکے ہوں گے اور بھائی بھی جو ہے اپنے اپنے خاندان کے ہوں گے، تو کیا اس عورت کو، اس بیوہ کو، اس کے 2-3 بچوں کو بھائی اپنے گھر میں پناہ دے گا؟ پناہ بھی دے گا تو کیا بھائی کی بیوی اس کو برداشت کرے گی؟ عورتیں یعنی سوکن کے ساتھ اپنے شوہر کی شراکت پسند نہیں کرتی، لیکن اسلامی معاشرے میں جب یہ مسئلہ سنگین بن جائے تو ایک صاحب ایمان عورت ایثار سے کام لے کر اپنا معمولی سا نقصان برداشت کر سکتی ہے، مگر اس بڑے نقصان کو برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کی دوسری مسلمان بہنیں نکاح اور مناسب رشتے کے انتظام میں بوڑھی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کا جو حکم دیا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح من سنتی کا ہے وہ مرد عورت پر دونوں کے لیے ہے۔ اگر مرد ایک سے زیادہ نکاح نہ کرے تو ان زائد خواتین کا کیا بنے گا؟ سوچنے کی بات ہے۔ لکھنے والے ابو انس البنکانی، ناشر اسلامی کتاب گھر، اور دوسری کتاب سیرت صحابیات مولانا سعید انصاری اور عبدالسلام ندوی صاحب کی ہے، اور اس کا مقدمہ عالمیہ نے لکھا ہے۔ آپ اس میں پڑھ کے دیکھیں کہ آپ کو کوئی صحابی ایسا نہیں ملیں گے جنہوں نے زندگی میں صرف ایک بیوی کی ہو، ایک نکاح کیا ہو، اور کوئی خاتون ایسی نہیں ملیں گی جو بیوہ ہونے کے بعد یا طلاق ملنے کے بعد زندگی بھر بغیر نکاح کے رہی ہو۔ کہ سب سے بڑی نواسی یعنی حضرت زینب کی بیٹی امامہ، ان کا خالو یعنی حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد انہوں نے اپنے خالو حضرت علی سے نکاح کیا۔ ان کے نکاح میں 30-35 سال رہی۔ جب حضرت علی پر قاتلانہ حملہ ہوا تو انہوں نے بیوی سے کہا کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے چچیرے بھائی مغیرہ بن نوفل سے نکاح کرنا، اور ویسا ہی ہوا۔ عدت کے دن ختم ہونے کے بعد ان کے بیٹے حسن نے اپنی سوتیلی ماں اور خالہ دو بھی ہوتے ہیں رشتے میں، خالہ بھی ہوتے ہیں اور سوتیلی ماں بھی ہے، تو ان کا نکاح پڑھا دیا مغیرہ بن نوفل سے۔ حضرت سکینہ جو انہوں نے حضرت حسین کی بیٹی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑنواسی ہوتے ہیں، انہوں نے بھی اب زندگی میں 4 نکاح کیے ہیں، ایک کے بعد دیگر۔ کزن سسٹر عاتقہ بنت زید، انہوں نے بھی 4 نکاح کیے۔ یعنی اس زمانے میں رواج ہی نہیں تھا کہ کوئی عورت بیوہ یا طلاق لینے کے بعد گھر میں بیٹھے رہے، فوراً جو نا عدت گزرتی تھی وہ فوراً نکاح کر لیتے تھے۔ ایک صحابیہ تھی، اپنے شوہر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ کی طرف گئی تھی۔ ٹھیک ہے، حدیبیہ میں جب پڑاؤ پڑا ہوا تھا، وہاں پہ ان کے وہ حمل سے تھیں، وہاں پہ ان کی ڈیلیوری ہو گئی۔ ڈیلیوری ہونے کے دوسرے روز ان کو 2 رشتے آئے۔ یقین کریں گے آپ کی، یعنی ڈیلیوری ہوئی بھی نہیں، دوسرے روز ان کو 2 رشتے آئے۔
تو خاندان والوں نے کہا کہ نہیں بہت عیب کی بات ہے، تو فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. رسول اللہ نے کہا نہیں، تم نکاح کر سکتی ہیں مگر شوہر سے نزدیکی نہیں کر سکتی. یعنی یہ تو ہمارا معاشرہ تھا، اور آج ہے کہ ہم اپنے گھروں میں لڑکیوں کو بیٹھے ہوئے پریشان ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مذہب کو سمجھنے اور اس پہ چلنے کی توفیق دے. آمین.